سوال نمبر 14، کیا 3 دن سے زیادہ باجماعت قیام رمضان بدعت ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں آپ جب بولتے ہو کہ 11 ہی سنت ہے تو 3 رات ہی سنت ہے، تو 3 سے زیادہ کیوں پڑھتے ہیں؟ تو یہ لوگ نہیں جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو پورے رمضان کا قیام کرے ایمان اور احتساب کے ساتھ میں، اس کے پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ پورا رمضان آپ نے کہا ہے تو آدمی کیوں کنفیوز ہو اس کے اندر؟ 3 رات پھر آپ نے کیوں پڑھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رات قیام کیوں کیا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سمنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں روزہ رکھا رمضان میں۔ فلم یقم بنا شیئا من الشہر حتی بقی 7، آپ نے ہمارے ساتھ قیام نہیں کیا یہاں تک کہ مہینے کے 7 دن بچ گئے۔ فقام بنا حتی ذهب ثلث اللیل، پھر آپ نے ہمارے ساتھ قیام کیا یہاں تک کہ 1/3 رات گزر گئی۔ فلما كانت السادسة لم يقم بنا، جب 6ٹھی رات تھی یعنی 6 باقی رہ گئی، آپ نے ہمارے ساتھ قیام نہیں کیا۔ فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر اللیل، جب 25ویں رات تھی آپ نے ہمارے ساتھ قیام کیا، پچھلی رات کے برابر ہے، یہاں تک کہ آدھی رات گزر گئی۔ فقلت یا رسول اللہ لو نفلتنا قیام هذه اللیلہ، میں نے آپ سے کہا اے اللہ کے رسول آپ ہم کو پوری رات ہی پڑھاتے تو کتنا اچھا ہوتا ہے۔ فقال ان الرجل اذا صلى مع الامام حتى ينصرف حسب له قیام لیلۃ، آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی جب امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے رات کی نماز، کیونکہ یہ فرض نماز کی بات ہو رہی ہے نہیں، یہ قیام اللیل کی بات ہو رہی ہے، یہ تراویح کی بات ہو رہی ہے کہ ایک آدمی جب اپنے امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اور یہاں تک کہ امام فارغ ہو جائے اس کے لیے پوری رات کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ تو ایک آدمی امام کے ساتھ انہوں نے کہا کہ آپ اور پڑھاتے رات بھر، کوئی ضرورت نہیں ہے، تم نے ہمارے ساتھ پوری پڑھی ٹھیک ہے، امام کے فارغ ہونے تک تم شریک رہے، بچی ہوئی رات تم نہ بھی پڑھو تو تم کو ثواب رات بھر کا ہے۔ صحابی کیا کہہ رہے ہیں؟ رات بھر پڑھتے تو اچھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ رات بھر پڑھنے کی ضرورت نہیں، امام کے ساتھ تم نے پڑھی پوری رات کا ثواب مل گیا، پوری رات کا ثواب امام کے ساتھ شریک ہونے سے مل۔ اس سے معلوم ہوتا ہے تراویح کی نماز جماعت میں پڑھنا افضل ہے، کیونکہ رات بھر کا ثواب کب ملے گا؟ جب امام کے ساتھ شریک ہوگا، اکیلے میں نہیں ملے گا۔ پھر کہتے ہیں کہ فلما كانت الرابعة لم يقم، پھر جب 4تھی رات تھی، 4تھی یعنی نیچے سے 4تھی 26ویں رات، تو آپ نے ہمارے ساتھ قیام نہیں کیا۔ فلما كانت یہ 26 27 جو آپ کو کنفیوژن ہو رہا ہوگا کہ 4تھی رات کہہ رہے ہیں لیکن وہ 26ویں کیسے ہوئی، تو لیلۃ القدر کے درس میں تفصیل سے اس کو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، کیونکہ اس میں یہ بہت الفاظ آئے ہیں۔ رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کا جو پہلا درس ہوگا اس میں بحث آئے گی۔ کہتے ہیں کہ فلما كانت الثالثة، جب 3ری رات تھی یعنی 27ویں رات تھی، 3 باقی رہ گئیں، جمع اہلہ ونساءہ والناس، آپ اپنے گھر والوں کو، اپنی بیویوں کو اور سارے لوگوں کو آپ نے جمع کیا۔ فقام بنا حتی خشینا ان یفوتنا الفلاح، اور آپ نے اتنا لمبا قیام کیا کہ ہم کو ڈر ہو گیا کہ کہیں ہماری فلاح فوت نہ ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ قلت وما الفلاح، راوی پوچھتے ہیں کہ میں نے پوچھا یہ فلاح کیا ہے؟ قال السحور، سحری، ثم لم يقم بقیۃ الشہر، پھر اس کے بعد آپ نے باقی مہینے میں 27 کے بعد آپ نے ہمارے ساتھ کسی رات میں بھی قیام نہیں کیا۔ اس کو امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، آپ نے اپنی وجہ بتائی کہ بعد میں آپ نے کیوں قیام نہیں کیا۔ 3 رات آپ نے پڑھایا، 3 راتیں آپ نے نماز پڑھائی، اس کے بعد آپ نے قیام نہیں کیا، کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، صحابی حضرت عائشہ کی روایت میں فرماتی ہیں فلما اصبح، جب صبح ہوئی 3ری رات کے بعد، پھر اس کے بعد آپ نہیں نکلے اور پھر صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا قد رأیت الذی صنعتم، رات میں جو تم جمع ہو گئے تھے نماز کے لیے اور چاہ رہے تھے کہ میں آؤں، اور یہاں تک کہ بعض نے آواز بھی دی، تو میں جانتا تھا رات میں تم کیا کر رہے تھے، مجھے معلوم تھا تم جمع تھے۔
وَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَن تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ. باہر نکلنے میں کوئی اور چیز میرے لیے رکاوٹ نہیں تھی، بس ایک رکاوٹ تھی، وہ یہ تھی کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ ہو جائے، کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ ہو جائے، کہیں یہ فرض نہ ہو جائے تراویح کی نماز، اس کے لیے میں باہر نہیں نکلا. تو وجہ یہ نہیں تھی کہ اس کے بعد پڑھنا جائز نہیں، وجہ یہ تھی کہ میں اگر باہر نکلتا اور پڑھاتا نماز، مجھے ڈر تھا کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا باہر نہ آنا ایک مجبوری کی وجہ سے تھا. 3 راتوں سے زیادہ نہیں پڑھانا ایک مجبوری کی وجہ سے تھا کہ اللہ کی طرف سے وحی آئے گی اور یہ فرض ہو جائے گی. لہذا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جب ان کی خلافت کا زمانہ آیا تو لوگوں کو پھر مہینے بھر تراویح کی نماز کے لیے جماعت سے کھڑا کیا. کیوں؟ اس لیے اب اللہ کی طرف سے وحی آنے والی ہے نہیں، تو اب وہ ڈر نکل گیا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا اپنی بیویوں کو، گھر والوں کو، لوگوں کو جمع کیا تھا، معلوم ہوا کہ جمع کرنا چاہیے، اچھا ہے یہ. اگر یہ اچھا نہیں ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی گھر والوں کو جمع نہیں کرتے. معلوم ہوا کہ یہ مستحب ہے، لیکن نہیں نکلے مجبوری کی وجہ سے. آپ نے یہ نہیں کہا 3 سے زیادہ نہیں پڑھنا، 3 ہی راتیں ہوتی ہیں، آپ نے ایسا کہا نہیں. آپ نے کہا معلوم تھا مجھ کو تم جمع تھے، لیکن میں اس وجہ سے نہیں نکلا کہ کہیں فرض نہ ہو جائے. تو یہ مجبوری آپ کے بعد باقی ہے نہیں، لہذا اب جماعت سے پڑھنا صحیح ہے، بلکہ بہتر اور افضل ہے.